پاکستان ٹیلی ویژن کا بہت بڑا نام، لیونگ لیجنڈ. انہوں نے 46 برس تک تو پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے لکھتے رہے ہیں، اسکرپٹ رائٹر ہیں، ایکٹنگ بھی کر چکے ہیں، پینٹر بھی ہیں، کافی انہوں نے شو ہوسٹ بھی کی ہیں، ان کو ہلال امتیازی مل چکا ہے، پرائڈ آف پرفارمنس بھی مل چکا ہے. تو آج کے ہمارے ریئل پاکستانی انور مقصود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. انور مقصود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم سر کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم سر. سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، پاکستان ٹیلی ویژن کو ٹائم دیا ہے. اور ہم جب پاکستان ٹیلی ویژن کی بات کرتے ہیں تو آپ کا اور اس کا جو ساتھ ہے بہت پرانا اور گہرا ہے. تو سر اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے کوئی 45 برس کام کیا. پی ٹی وی کا پہلا لانگ پلے جو تھا اس کا میں ہیرو تھا. میں، رخسانہ امیر، سبحانی بھائی، یونس، محمود علی، یوسف، عرش منیر. پھر میں نے لکھنا شروع کیا. ضیاء محی الدین میرے ساتھ برج کھیلتے تھے، تو ضیاء نے کہا جو تم باتیں کرتے ہو تو ہم شو کے لیے لکھو. میں نے کوئی لکھا. کراچی ان کے آخری 13 پروگرام تھے. پھر ضیاء کے ساتھ ایک پروگرام کیا میں نے. اس زمانے میں ضیاء صاحب صدر تھے، تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ ان کے ساتھ ایک پروگرام کر رہا ہوں، مگر وہ ضیاء محی الدین کے ساتھ تھا پروگرام. تو ضیاء کے ساتھ چلا. بڑے ادیبوں پر اور شاعروں پر پروگرام تھا وہ، دنیا بھر کے بڑے ادیب جو تھے. پھر ایک دن میرے پاس یہ آئے شعیب منصور اور ارشد محمود، کہنے لگے ایک پروگرام کر رہے ہیں 50-50. پروگرام شروع کیا میں نے 50-50. وہ پروگرام ہٹ ہو گیا. اصل میں پروگرام جب ہٹ ہوا تو اس کے جتنے اداکار تھے وہ بھی ہٹ ہو گئے. تو میں جتنے سنجیدہ ایکٹرز تھے ان کے ساتھ ایک پروگرام شروع کیا، شوشا. جیسے طلعت حسین، شفیع محمد، جاوید شیخ، محمود علی، یہ سب میرے، شکیل، جو سنجیدہ ایکٹر تھے، ان سے میں نے مزاحیہ اسکرپٹ کروایا. پھر سلسلہ چلتا رہا. اسٹوڈیو 2.5، اسٹوڈیو 2.25، آنگن ٹیڑھا، ایک طویل سلسلہ ہے یہ. مدبر صاحب میری وجہ سے کئی دفعہ مشکل. مدبر صاحب اسکرپٹ کے ہیڈ تھے، پان بہت کھاتے تھے، اور جب میں دیکھتا تھا کہ ایسا جملہ آنے والا ہے، جب سینسر کرتے تھے پروگرام کا، میں ساتھ بیٹھتا تھا ان کے، میں سمجھتا تھا اگلا جملہ یہ کاٹ دیں گے. تو اس سے آنے سے پہلے میں کہتا مدبر بھائی پان بولے لائیے، وہ جملہ وہ نکل جاتا تھا. تو بعد میں جب برہان الدین حسن جنرل مینیجر تھے، کہہ لگے بھائی یہ آپ نے جانے کیسے دیا جملہ؟ بھائی ہم نے تو پورا دیکھا تھا. 2 مرتبہ مس کیا انہوں نے، پان آفر کیا، شاید اسی وقت یہ جملہ نکلا ہے. تو برہان الدین نے کہا کہ مدبر صاحب آپ پان نہیں کھائیں گے جب انور کے ساتھ بیٹھ کے اس کا پروگرام دیکھیں گے. آپ کو ایکٹنگ میں بہت کم ہی دیکھا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ مجبوراً اب مجھے کوئی کام کرنا پڑے، اداکاری کر لی. میرا کام تھا لکھنا. میں پینٹ کرتا تھا، میری پینٹنگ میرا مین شعبہ ہے. میری پہلی نمائش پینٹنگز کی 1958 میں ہوئی تھی، اور میرے گھر کا خرچہ اب بھی تصویروں پر ہی چلتا ہے، لکھنے بکنے سے پیسے نہیں ملتے کچھ. مگر یہ کہ میں نے کئی پلیز میں بھی اداکاری کی. ستارہ مینوسا میں نے کیا، اس میں نے کام کیا تھا. نعیم احمد بنام سلیم احمد میں کیا تھا. عظمیٰ میرے ساتھ تھی اس میں. مگر یہ کہ بہت لکھا، اتنا لکھا کہ اب حالات ایسے ہو گئے، بقول میر صاحب کے کیا شوق کی باتوں کی تحریر ہوئی مشکل، تھے جمع قلم کاغذ پر کچھ نہ لکھا جاتا. اس طرح سے مختلف انداز میں لکھنا اور کامیڈی لکھنا، پھر دوسری طرف سے مختلف انداز میں لکھنا، تو کس طرح سے آپ لکھ پاتے ہیں؟ مزاحیہ لکھنا بہت مشکل ہے. مزاح لکھنے میں آدمی کو ایک آگ کے دریا کو پار کرنا ہوتا ہے، کہ کسی جگہ بھی لکھنے والا کٹ کے گر سکتا ہے. ایک تلوار پہ چلنا پڑتا ہے کہ مزاح لکھتے وقت اگر آپ بیہودگی لکھنا چاہیں تو لکھتے جائیں. اور آج کل دیکھیں، آج کل تو ریٹنگ ہی اس پہ مل رہی ہے. جتنا بیہودہ پلے ہے اتنی ریٹنگ اس کی، جتنی بدتمیزی ہو رہی ہے اتنی ریٹنگ. اینکر جس سے بدتمیزی کر رہا ہے اس پروگرام کی ریٹنگ.
تو شرافت تو اسکرین سے اور قلم سے غائب ہو گئی. آپ پہ بھی کتاب لکھی گئی, آپ کی مسز نے لکھی ہے, الجھے سلجھے انور مقصود. تو یہ الجھے سلجھے انور مقصود ہی کیوں؟ الجھے سلجھے کا یہ بھی میر صاحب کا شعر تھا. لاگ گر دل کو نہیں لطف نہیں جینے کا, الجھے سلجھے کسی کاکل کے گرفتار رہو. انہوں نے بالوں سے کہا تھا کہ الجھے سلجھے کسی کاکل کے گرفتار رہو. کہ زندگی میں کہیں نہ کہیں انوالو رہو تو زندگی بہت آسان گزر جائے گی. غالب صاحب نے بھی کہا تھا, جو لوگ اس کا مطلب غلط سمجھتے ہیں, غالب نے کہا تھا ہوس کو ہے نشاط کار کیا کیا, نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا. یہاں مرنا موت نہیں ہے, یہ ہے کسی پہ مرتے رہو, نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا. تم کسی نہ کسی پہ مرتے رہو تو مزہ ہی اور ہے پھر زندگی کا. یہاں موت نہیں ہے, ہوس کو ہے نشاط کار کیا کیا, نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا. کہ زندگی بڑی چین سے گزرے گی اگر آپ کسی نہ کسی پہ مرتے رہو. سر میں اگر آپ کی فیملی کی بات کروں, آپ کی بہن بھائیوں کی, تو ماشاءاللہ سے ہر ایک کا اپنا نام ہے, سب نے اپنی فیلڈ میں نام کمایا ہے. تو سر کبھی آپس میں رہا ہے کہ کوئی کمپٹیشن رہا ہو آپ لوگوں میں؟ اصل میں جن لوگوں کے ماں باپ کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے ان کے بچوں میں کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے. ہمارے والدین صرف ہم کو چھوڑ کے مر گئے, نہ گھر دیا, نہ بینک بیلنس, نہ گاڑی, سائیکل بھی نہیں. تو صرف محبت چھوڑ گئے ہمارے لیے وہ. تو محبتوں میں مقابلہ نہیں ہوتے, سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں, سب خوش ہیں. میں نے کچھ لکھا سنایا, بجیا فوراً یہ نکال دو, یہ جملہ نکال دو, تم جیل میں چلے جاؤ گے. میں نے کہا بھیا جیل جاؤں گا تو بہتر ہوگا نا, ہمیں 3 وقت کا تو کھانا ملے گا. یہاں تو 2 وقت کے لالے پڑے ہوئے ہیں بالکل ہی. میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ میں جیل میں جاؤں. سر ہماری تو دعا ہے کہ کبھی بھی آپ جیل نہ جائیں. ہاں مشکل لگ رہا ہے کیونکہ اب جگہ نہیں رہے گی جیل میں. اتنے پکڑے جائیں گے کہ جس دن انصاف شروع ہو گیا اس ملک میں, اب 20 کروڑ آبادی ہے, میرے خیال میں 350 رہ جائے گی آبادی پاکستان کی. اور زبیدہ آپا کو دنیا جانتی ہے اپنے کھانے پکانے کی وجہ سے, بہترین شیف, نامور شیف تھی. تو آپ بھی بڑا زبردست سے کھانا بنا لیتے ہیں. مہینے میں تقریباً 21 دن اپنے گھر میں کھانا پکاتا ہوں. اب بیٹا کھانا بناتے نہیں ہیں, کھانا پکاتے ہیں, بیوقوف بناتے ہیں. تو کھانا پکایا جاتا ہے. تو آئندہ کبھی بھی پروگرام کرنا, کھانا کیا پکاتے ہیں کیا بناتے ہیں, نہیں, بیوقوف بنایا جاتا ہے, کھانا پکایا جاتا ہے. تو میں کھانا الٹے توے پہ روٹی پکا لیتا ہوں گول, اور یوں کر کے ہر کھانا میں پکا سکتا ہوں. اور میرے جو نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں صرف میرے ہاتھ کا کھاتے ہیں. بہو میری ٹینا, بلال وغیرہ, ارجمند, اطہر, سب آتے ہیں کہ بھئی کیا میرا بنگالی خانسامہ جو ہے, اگر کرکٹ میچ آ رہا ہے میں اس کو اٹھا نہیں سکتا کرکٹ میچ کے سامنے سے. جب میں آتا ہوں شام میں گھر میں, میچ آ رہا ہے دیکھ رہا ہے, تو مجھ سے کہتا ہے آلو گوشت پکا لینا. میں نے کہا اچھا بہت شکریہ. میں کبھی انکار نہیں کیا اس کو. میری بیگم اس کو ڈانٹتی تھی کہ کب صاحب سے کس طرح بات کر رہے ہو تم. بولا میچ دیکھ رہا ہے, کیسے کرے گا, آلو گوشت بول دیا ہے, آتا ہے, اور ہلدی کم ڈالنا اس میں, تم ہلدی ڈال دیتا ہے. سر میں یہاں پہ معین اختر صاحب کا ضرور نام لینا چاہوں گی, بشرا انصاری صاحبہ کا بھی. یہ وہ بڑے نام ہیں جن کو آپ نے بڑا انکریج کیا تھا اس فیلڈ میں. دونوں, جیسے معین مردوں میں کیا اداکار, اس طرح بشرا بھی بہت ہی منجھی ہوئی اداکارہ ہے. اور دونوں میدانوں میں, چاہے مزاحیہ ہو چاہے سنجیدہ ہو. بشرا کو اگر سنجیدہ سین میں بشرا کو دیکھیں تو دوائی پھیر دیتی ہے, اور بہت اچھی اداکارہ ہے. مگر اب کیونکہ بشرا مشہور ہو گئی ہیں کچھ اور طرح کی کامیڈیز میں, جس میں زیادہ بہت ہیوی کامیڈی ہے وہ, اب وہ فیصل آباد والی بن جاتی ہے. تو وہ اس طرح میں لکھ نہیں سکتا, مگر اپنا خود لکھتی بہت اچھا ہے, بہت اچھا لکھ رہی ہے. آپ کی سر کس سے زیادہ آپ کی انسپریشن رہی ہے جب آپ لکھتے ہیں اور اپنی تخلیق کرتے ہیں؟ مجھے پطرس بخاری صاحب کے ساتھ ان کا پڑھ کے کتاب, چھوٹی سی کتاب ہے, اور میں نے رسول اللہ خان صاحب کے ساتھ کام کیا ہے جو کالم لکھتے تھے.
5 برس میں نے ان کے ساتھ کام کیا. پھر یوسفی صاحب ہیں. یوسفی صاحب ظاہر ہے اس زمانے کے بہت بڑے لکھنے والے ہیں. مگر جو مظاہر ابن انشا لکھتے تھے نا, وہ لکھتے تھے قلم اٹھایا اور لکھ دیا اور دے دیا. وہ فلو تھا. یوسف صاحب کے مذاہب میں محنت بہت ہے. انشا کے یہاں بڑے مزے کا مزہ تھا. اور یوسفی صاحب کی 5 کتابیں ہیں, 6 ہیں. انشا کی بھی اتنی ہوں گی. یوسف صاحب سے پہلی کتاب چراغ تلے جو تھی, وہ میں نے میرے خیال میں 50 مرتبہ پڑھی. سر میں اگر آپ کی زندگی دیکھوں تو میرا نہیں خیال کوئی ایسا کام نہیں جو آپ نے نہ کیا. اور لکھتے ہیں, پینٹ کرتے ہیں, فیملی کو ٹائم دیتے ہیں, کھانا بھی پکا لیتے ہیں. تو سر یہ ساری چیزیں آپ کس طرح سے مینیج کر لیتے ہیں؟ میں صبح اٹھتا ہوں جلدی 6 بجے. 6 بجے اٹھ کے میں ایک آدھا گھنٹہ تو صبح کے راگ سنتا ہوں, کلاسیکل. پھر ایک کپ چائے پی کے میرا واحد چلنا جو ہے سب کے, میرا ہارٹ کا اوپن ہارٹ ہو چکا ہے کہ اس کا واک کریں. تو میرا واک کرنا ضروری ہے. تو میں اخبار اٹھانے جاتا ہوں دروازے تک, یہ میری واک ہے. اور بس اخبار اٹھا کے میں لے آتا ہوں, مجھ سے واک نہیں ہوتی. پھر میں ناشتہ واشتہ کر کے جو لکھنا ہے وہ اپنا کام کرتا ہوں. دوپہر میں جب سورج اس کھڑکی کے اس پیچھے آ جاتا ہے اور روشنی آتی ہے تو میں پینٹ کرتا ہوں. پینٹ کر کے مغرب تک میں پینٹ کرتا ہوں. اور پھر ایک یہ الماری ہے, میں اس کے پیچھے چلا جاتا ہوں اور عشاء تک میں نکل کے باہر آ جاتا ہوں. اور وہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں کچھ میری. اور پھر 1 گھنٹہ میوزک سنتا ہوں میں. پھر وہ راگ جے جیونتی, بھاگیشری, راگیشری, ملہار, یہ سب میں سنتا ہوں. اور میری اپنی لائبریری ہے میوزک کی. میرے پاس 600 گھنٹے کا ستار ہے ولایت خان صاحب کا, 600 آورس. 400 گھنٹے روی شنکر کا ہے. روشن آرا نے جو بھی گایا زندگی میں وہ میرے پاس ہے. لتا کے میرے پاس 14,000 گانے ہیں. اور آشا کے بھی جو بھی اچھے گائے انہوں نے چیزیں. لتا اگر صرف کلاسیکل گاتی ہیں اور فلمی گانے نہیں گاتی تو وہ روشن آرا, ہیرا بائی کے برابر آ جاتی. اتنا اچھا ہے وہ 3 منٹ میں وہ کلاسیکل گا گئی ہیں جو اور گلوکارہ 50 منٹ میں راگ میں نہیں گا سکتی. لتا جی نے 3 منٹ میں وہ گاتی ہیں گانے. سر آپ نے فلم نہیں لکھی, اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک فلم کے لیے مجھے سجاد گل اپنے ساتھ ماریشس لے گئے تھے. وہ میں نے فلم دیکھی اور نشاط سنیما پہ بڑے بڑے بورڈ سے, انہیں میرا نام بھی تھا. مگر میں نے فلم جو دیکھی اس میں میرا ایک لفظ میرا لکھا ہوا تھا, جب ندیم ایک خاتون کو السلام علیکم کرتے ہیں, السلام علیکم میرا لکھا ہوا تھا, باقی کچھ نہیں تھا میرا لکھا ہوا. تو بہت لوگ میرے پیچھے پڑیں گے فلم لکھو فلم لکھو. تو کیا لکھوں, آپ لکھ دیں اسے میں ٹھیک کر دیتا ہوں. مجھ سے کہلیں کہ فلم کا کیا لکھ سکتے ہیں. میں نے کہا ایک شرط پہ لکھوں گا کہ انٹرول میں کیا ہو رہا ہے وہ لکھوں گا. محبت کرنے والے انسان ہیں تو میں عشق پہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ عشق کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ عشق 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک تو عشق مار دیتا ہے, نہ آدمی کام کا رہتا ہے نہ کاج کا, اوندھا پڑا رہتا ہے, نہ آتا نہیں ہے, پاؤں نہیں دھوتا, آپ کے عشق عاشق ہیں. ایک عشق زندہ رہنا سکھاتا ہے کہ اچھے کپڑے پہنو, بال بناؤ, خوشبو میں بسے رہو, جاؤ. تو وہ طرح کا یہ مرنے والا عشق جو ہے بہت برا ہے. نونوی راشد کی ایک نظم ہے حسن کو زگر, جو مٹی کے پیالے بناتا تھا, وہ عاشق ہو گیا ایک شہزادی پر. تو اس نے اپنے بچوں کو پٹی کے پیالے بھی چھوڑ دیے بنانا, بچوں کو دیکھنا بھی چھوڑ دیا. تو جہانزاد نام تھا لڑکی اور شہزادی کا. تو وہ کہتی بیوی آئی کہ جہانزاد دیوار کو در پر نظر کر, یہ بچوں کے تنور کیوں کر بھریں گے. جہانزاد محبت امیروں کی بازی, محبت امیروں کی بازی کہتی ہے. وہ ساری نظم جو ہے وہ
مسجد قرطبہ اردو شاعری کی سب سے بڑی نظم ہے علامہ اقبال کی. اس کے بعد جو دوسری بڑی نظم ہے اردو شاعری کی وہ حسن کوزہ گر ہے راشد کی. عشق تو کسی چیز سے بھی ہو سکتا ہے آپ کو, کسی کتاب سے ہو سکتا ہے, کسی راگ سے ہو سکتا ہے, کسی گائکی سے ہو سکتا ہے, جانور سے ہو سکتا ہے. اور عشق کے بغیر, جیسے میر صاحب کے والد جب مر رہے تھے تو انہوں نے میر کو بلایا اور کہا بیٹے اگر زندگی اچھی طرح گزارنا چاہتے ہو تو کسی نہ کسی سے عشق کرتے رہو ورنہ لوگ بھلا دیں گے تم. عام طور پہ جب ہم پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو ہم اپنے نام سے نہیں اپنے ملک کے نام سے جانے جاتے ہیں, اور لوگ جب اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں تو کیسا لگتا ہے آپ کو؟ بس یہ کیا بتاؤں, اکثر مجھے ایک صاحب وہاں ملے, واشنگٹن میں شو تھا میرا, کہ پہچانے؟ میں نے کہا ہاں. میں نے کون ہوں میں نے کہا آپ نے میرا ڈرامہ دیکھا تھا ٹی وی پہ جو آیا تھا. میں نے کہا بولے یہ کیا بات ہوئی؟ تو میں نے کہا معافی مانگتا ہوں, میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ کو پہچان لوں. اس طرح کے خود ہی آ کے پہچانے, میں کیسے پہچانوں گا؟ میں ایک ہماری جاننے والی تھیں, وہ سعودیہ چلی گئیں, وہ آئیں میرے بیٹے کی شادی میں, بلال کی شادی میں. وہ سعودیہ والے کپڑے پہنے ہوئی تھیں, کالا جبہ, پٹا پڑا ہوا یہاں, کالے موزے اور عربی چپل. اب وہ بلال کے پیچھے کھڑی ہیں, مجھ سے کہہ رہی پہچانے؟ میں نے پھر یوں دیکھا, میں یوں دیکھا 4-5 مرتبہ, پھر پاؤں پہ گیا. میں نے کہا ہاں صابرہ خالہ. بولی کیسے پہچانے؟ میں نے کہا جب پچھلی مرتبہ آئی تھیں تو وہ موزے میں سے انگوٹھا نکلا ہوا تھا آپ کا, ہٹاؤ, آج بھی وہی انگوٹھا نکلا ہوا ہے. تو انگوٹھا ذرا سا بڑا تھا ان کا. آپ نے کبھی جو مشکل وقت زندگی میں دیکھا ہو اور فیس کیا ہو, اور ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ وہ مشکل وقت شیئر کریں. برا وقت کسی پہ نہ پڑے تو اچھا وقت کبھی نہیں آتا. ایک وقت یہ بھی تھا کہ میں لائٹ ہاؤس جاتا تھا, وہاں سے پرانے فراک خریدا تھا مری ہوئی امریکنوں کے, انگریزوں کے. ان فراک کو کاٹ کے ٹائی بناتا تھا اور اس میں سے بٹن نکال کے کف لنگس بناتا تھا, اور وہ میں صدر میں بیچتا تھا 10 روپے کا سیٹ. جب میں پڑھتا تھا تو پھر پیسے ملتے تھے مجھے, اور جب میری دوستی کس سے تھی, وحید مراد, پرویز ملک, سہیل رانا, یہ نازیہ زویب کے ابا, یہ لوگ بھی خریدتے تھے میرے کف لنگس اور ٹائی. بہت سے لوگ تو ابھی تک 10 روپے بھی نہیں دیے, پیسے بھی نہیں دیے مجھے. کہہ رہے 10 روپے کیا کریں لے کے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو مگر یہ وقت گزرتا ہے, وقت ایک سا کبھی نہیں رہتا. دیکھیں ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ تو پیدا ہوتا ہے, اس پر غریب اور امیر کا تصور نہیں ہوتا پیدا ہونے والے کو, مگر ساری زندگی غریب اپنی مرضی سے رہتا ہے. آدمی کو آمدنی اللہ میاں ہر ایک کو بالکل بے وجہ پیدا نہیں کرتا. اور آج کل جو لوگ یہ اتنے گیجٹس نکل آئے ہیں, چیزیں نکل آئی ہیں, زندگی بدل گئی ہے بالکل بھی. جتنی آپ کی آمدنی ہے اس آمدنی میں آپ رہنا سیکھ لیں تو زندگی بڑے آرام سے گزر سکتی. کون سے آرٹسٹ یا پینٹر جو ابھی موجودہ دور میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں؟ مطلب ظاہر ہے کہ اب ہر کوئی چغتائی, اللہ بخش, صادق شاکر علی, احمد پرویز, گلجیت نہیں ہو سکتے, اپنے اپنی جگہ ہیں, مگر اب وقت بدل گیا ہے, تصویروں بھی بدل آ گئی ہیں. اب ابھی جو نئے لڑکے آ رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لڑکے لڑکیاں دونوں, بہت اچھا کام ہو رہا ہے آرٹ میں. امپورٹنٹ چیز ہے کہ لوگ جو ہیں کتابوں سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. یہ واحد ایک چیز ہے, مطلب کتاب جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی, ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہے. تو میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں, ڈیفینس میں کئی گھر ہیں جہاں میرے خیال میں 1 لاکھ گھر اگر ہیں تو شاید 1-2 گھر میں کتابیں ہوں گی, مگر شوق کتابوں کا سب کو ہے. ابھی میں پچھلے 6 مہینے ہوئے گھر میں گیا تو میں نے ایک کتاب نکالی تو 21 کتابیں نکل آئیں. وہ لکڑی کی تھیں سب, اس میں نام لکھے ہوئے تھے. وہ پوری لائبریری ان کی آرٹیفیشل تھی.
انہوں نے صرف ڈیکوریشن کے لیے ڈبے بنا کے رکھ لیے تھے. تو کیا کریں, پڑھتا ہی نہیں کتاب کوئی. اور کتاب تو اب یہ صرف اقبال ہیں, اقبال پہ ہی میرے پاس 127 کتابیں ہیں کم سے کم, غالب پر ہی زیادہ ہیں. ہم اپنی تہذیب سے, اپنی روایات سے اس طرح سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں, اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جو بچے آج کل ہیں, مین بچوں کی تہذیب جو ہوتی ہے وہ گھر سے ہوتی ہے. اب آپ ماں پریگننٹ ہوتی ہے اور باپ گرامر اسکول چلا جاتا ہے داخلے کے لیے, اس کی بکنگ کرانے کے لیے, کیونکہ معلوم ہو جاتا ہے بیٹا ہے یا بیٹی ہے, وہ 6 مہینے بعد معلوم ہو جاتا ہے. پیدائش سے پہلے جا کے بکنگ کراتے ہیں, کیونکہ 2 سال 2.5 سال کے بعد کی ملتی ہے گرامر اسکول, اور بھی کئی اسکول جو ہیں. پرانے زمانے میں 5-6 برس تو وہ دادا دادی یا نانا نانی سے پڑھتا تھا بچہ, کلمے سے لے کے تہذیب تمیز. جب کوئی بزرگ آئے تو اٹھ جانا, کھڑے ہونا. اسکول جا رہے ہو تو دادی کو خدا حافظ کہہ کے جانا, کیا پتہ واپس آؤ تو دادی نہ ہو. تو یہ تہذیب بچوں کو سکھائی جاتی ہے. اب جو یہ ٹیلی فون جو نکلے ہیں, سیل فون, انہوں نے بچوں کو الگ کر دیا ہے خاندان سے, ہر ایک سے. وہ اکیلے اسکول سے آ کے کونے میں لیٹ جاتے ہیں کرسی پہ ٹیڑھے, اور بھی کہ منصور میاں کھانا کھا لو, کھا لیا ہے, کیا کر رہے ہو, وہ کچھ نہیں. یہ زندگی ہے, وہی ہے, ان کو روک نہیں سکتے. اب آگے ان کی اپنی زندگی ہے. اگر پڑھ لکھ لیں تو یہی کام والدین کا ہے. اب بس یہ میں چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ ٹیلی ویژن وغیرہ کی لکھنے آئے نا, ان کو پڑھے لکھا ہونا چاہیے. ہر ایک کو شوق ہو گیا لکھنے کا, بری بات نہیں ہے, مگر ساتھ ساتھ آپ پڑھیں بھی کچھ. کتاب کا پڑھنا بڑا گہرا آپ کا تھا. بجیہ صاحبہ سے, فاطمہ سریا بجیہ صاحبہ سے, اگر کچھ یادیں ہیں آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں. گاڑی چلانا سیکھی انہوں نے, تو شاہراہ فیصل پہ پولیس والے نے گاڑی روکی, سامنے آ گیا موٹر سائیکل لے کے. پھر بجیہ کو دیکھا اس نے, تو کہہ رہے ارے بجیہ آپ, میں کہہ رہا تھا بغیر ڈرائیور کی گاڑی جا رہی ہے. تو پھر بجیہ نکلی اس میں سے. تو بجیہ نے کہا کہ انور آج تو کمال ہو گیا, مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں نظر نہیں آتی گاڑی چلاتی ہوں سوزوکی. تو اس نے بولے پولیس والا آیا کہ مہنگا بغیر ڈرائیور کے گاڑی جا رہی ہے. اور بجیہ گھر کھلا ہوا تھا. بجیہ جب بیمار تھی تو میں نے کہا بجیہ آپ میرے یہاں آ جائیں. کہنے لگے انور تمہارے گھر کا دروازہ بند ہو جاتا ہے رات میں, میرے گھر کا دروازہ کھلا رہتا ہے. اس کی 2-3 باتیں آپ کو بجیہ کی بتاؤں. بجیہ کے پاس گیا میں, تو ایک تخت پہ میری اماں, پاشی کہتے تھے ان کو, اور بجیہ دونوں سفید ساڑی پہنے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک صاحب تخت کے اوپر آلتی پالتی مار کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ تینوں کھانا کھا رہے ہیں. اور ان کی پلیٹ میں 2 کوفتے پڑے ہوئے ہیں اس صاحب کی. ورنہ عام طور پہ تہذیب ہوتی ہے کوفتہ ایک لیتا ہے آدمی. اب بجیہ نے مجھ سے کہا ان کو, آؤ انور آؤ انور. میں نے کہا آداب امی آداب, جیتے رہو. بجیہ پہچانے ہیں ان کو؟ میں نے کہا ہاں ہاں, کیسے ہیں آپ, کیسے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کہاں ہیں آج کل؟ اب مجھے بتا رہے ہیں کہ آج کل میں گیا ہوا تھا کوئٹہ, اب آیا ہوں یہاں, تو سوچا سب سے پہلے حاضری دوں بجیہ کے یہاں. اب کھانا وانا کھا لیا انہوں نے, اب خدا حافظ کہہ کے جانے لگے. تو بجیہ ان کے سامنے پوچھ رہی ہے مجھ سے, ان سے کہہ رہی ہیں اب بیٹے اپنا نام تو بتاتے جاؤ. میں نے کہا بجیہ میں, آپ نے مجھے کیا, ان کے سامنے میں نے کہا بجیہ آپ نے تو مجھے پھنسوا دیا. میں نے کہہ رہا ہوں ہاں کیسے ہیں, کیا ہے, اب میں کوئٹہ میں ہوں. بیٹے آیا, میں نے کہا بیٹھو, بولے کھانا ہے, نکلا کھا کے جاؤ. بولے اچھا, نام بھی نہیں بتایا انہوں نے مجھے. چلے گئے اٹھ کے. یہ بجیہ کا تھا. بجیہ کا جو ملازم تھا وہ بجیہ کے پاس 25-30 سال سے تھا. تو وہ جب آتے 12 بج جاتے تھے, وہ آتا چٹکی بھی آتا ہوگا, چلو چلو کھانا بھی کھا لیا, چائے بھی پی لی, اب چلو چلو نکلو بس, اب چلو سب. اب میں سمجھا کہ بجیہ نے اسے کہا کہ تم چٹکے بھی آتے ہوئے آنا. اور لوگ, بجیہ اس کو ہمیشہ ڈانٹتی تھی, مگر وہ آتا تھا. بولا ہم کیا کریں, ہم کو انور صاحب نے بولا ہے کہ بغیر چٹکے بجائے کسی کو اٹھانا نہیں وہاں سے. چلو چلو 12 بج گئے, اب کھانا بھی کھا لیا, سب کر لیا, اب بجیہ کو سونے دو. بجیہ کسی کو منع نہیں کر سکتی. ہم چاہیں گے کہ کوئی میسج آپ ناظرین کے لیے دینا چاہیں. آپ لوگ پی ٹی وی دیکھ رہے ہیں, 3 سوال ہیں.
क्यों देख रहे हैं? दूसरा सवाल, किसके लिए देख रहे हैं? तीसरा, क्या पीटीवी पहले नहीं देखा? ये 3 सवाल हैं, इनके तीनों के जवाब लिखें। मेरे पास फ़ोन छोटा वाला है, वरना मैं आपसे बात करता। भाई मेरे पास ये फ़ोन है, मेरे नाम से कितने नंबर चल रहे हैं ट्वीट के कि अनवर मसूद ने कहा, इससे कुछ नहीं कर सकता। मैं इसमें हरा दबाता हूँ तो मिल जाता है कुछ नंबर, और कुछ नहीं कर, मुझे मैसेज पढ़ना नहीं आता इसका। तो मेरे नाम से अगर कोई बातें आ रही हैं, भाई ये मेरा फ़ोन है। जी बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने कीमती टाइम दिया। जी ये थे हमारे रियल पाकिस्तानी अनवर मकसूद साहब, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम। और अगर आपने इनके सवालात को समझा हो तो उन्होंने एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात कही थी कि हम जो है सोशल मीडिया पे जो फेक अकाउंट जो किसी का नाम इस्तेमाल करके गलत मैसेज देते हैं, प्लीज़ वो ना करें। और उन्होंने यही बात कही कि मेरा एक छोटा सा फ़ोन है और इस तरह का कोई भी अकाउंट जो है जो उनके नाम से इस्तेमाल हो रहा है वो उनका नहीं है। आप प्लीज़ इसी बात को ना सिर्फ इनके लिए, दूसरों के लिए भी इस पे आप अमल करें कि किसी का नाम आप इस्तेमाल ना करें सोशल मीडिया पे। मुझे मोना खान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।